وہ یہ کہ ہم نے اپنی لائسنسنگ کو جو ہے FBR کی مدد سے ہم نے بہتر بھی کیا اور ریگولیٹ بھی کیا. اور کیسے کہ ہم نے یہ پابندی لگا دی اپنی امپورٹ پالیسی کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی سبسٹنس آئے گا ہی نہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے یا پھر اوزون لیئر کے لیے کہیں پر جو ہے وہ ہارمفل ہو. تیسری بڑی جو میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ ہے جس کے اوپر مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے. اور آج یہ جو ہم مونٹریال پروٹوکول کے تحت یہ جو آج ہم انٹرنیشنل اوزون ڈے منا رہے ہیں اس کے ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں جو مونٹریال پروٹوکول کے تحت ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے HCFCs کو اپنے پاکستان سے جو ہم نے فیس آؤٹ کرنا تھا وہ 35% کا ہمارا ٹارگٹ تھا. ہم نے نہ صرف اپنے 35% کے ٹارگٹ کو اچیو کیا بلکہ سرپیس کیا اور ہم 50% کے اوپر اس کو لے کر آئے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری منسٹری کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. اور صرف یہی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے ٹارگٹ کو 35% سے 50% پہ سرپیس کر کے اچیو کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اسٹیٹ کتنی سیریس ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو کہ ہم نے 17 انٹرنیشنل پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے ہم اچیومنٹ کر رہے ہیں. اس کی سیکنڈ بڑی اگزامپل یہ ملتی ہے کہ ہم نے 2013 میں جب KP میں ہماری KPK کے اندر جب ہماری حکومت بنی PTI کی تو اس میں ہم لوگوں نے ایک چیلنج لیا کہ ہم نے 1 ارب درخت لگانے ہیں. ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ کو بہتر کیا, ہم نے اپنی جو گورنمنٹ تھی اس کے لیے ہم نے اس کے لیے پروگرام کے لیے پیسے مختص کیے, ہم نے اسٹریم لائن کیا, ہم نے نرسریز بنائی. اور وہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا 1 ارب کا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی سرپیس کیا اور اس کو بون چیلنج نے ریکگنائز کر دیا, یعنی ہم 1 ارب سے زیادہ درخت لگانے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کی دنیا نے ہمیں ریکگنیشن دی, دنیا نے ہمیں ہماری ایکنالجمنٹ کی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا. اور اس کی میں 5 جون کی آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ ہم نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کیا پاکستان کے اندر. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کا UNEP کا اتنا بڑا پروگرام پاکستان اپنی اچھے امپلیمنٹیشن سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہوسٹ کرے. اچھا یہی نہیں, ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا 10 بلین ٹری سونامی کے اندر کیونکہ ہم نے سیکھا, ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. 10 ارب درخت لگانے کا جو ہم نے ٹارگٹ اپنے لیے خود سیٹ کیا اس میں بھی ہم نے 1 ارب سے زیادہ درخت لگا لیے ہیں, 9 to go. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایز اے گرین چیمپئن دنیا کے اندر جو ہے وہ لیڈنگ رول کے اندر لے کر جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ان ٹاپ 5 لیڈران میں سے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں. تو 10 بلین ٹری سونامی, پھر اس کے بعد اچھا, اور ہم نے 10 بلین ٹری سونامی میں پورے پاکستان کو شامل کیا. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ لیئر آف گورنمنٹ کون سی ہے, پروونس کے اندر کس کی گورنمنٹ ہے, ہم تمام جو اکائیاں تھیں ان کو ساتھ لے کر چلے. پھر اس کے بعد جو ہم لوگ جو ہم اس کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے, میں سمجھتی ہوں جو سب سے بہترین ایک پروگرام شروع کیا وہ ہے کلین گرین پاکستان کی موومنٹ, کہ جس میں ہم نے بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ شروع کی کہ پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہوا ہے اور اس کو صاف کرنا اور گرین کرنا صرف حکومت کی نہیں ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. میری گلی, میری UC اور میرا شہر میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور کلین گرین انڈیکس میں 20 ہمارے ٹاپ 20 سٹیز اور پھر اس کے بعد مزید شہر جو ہے اس کے اندر اور گرین چیمپئن بھی اس کے اندر آنا شروع ہوئے. جو ہماری ویہیکل پالیسی میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں, ہم نے خود دنیا سے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم 2030 تک اپنی ویہیکل پالیسی پہ اپنی گاڑیوں کو بجلی کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے. یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے منسٹر آف کلائمیٹ چینج کی کہ یہ پالیسی اپروو کروانا ہی بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کو راضی کرنا, کیونکہ پاکستان کے اندر ویہیکلر جو ایک انڈسٹری اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرانے پلیئرز موجود ہیں, تو اس بات پہ ان کو راضی کرنا. پھر جو ہم نے 23 نیشنل پارک, یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں
پہلے سے بھی موجود تھے نیشنل پارک. ہم نے مزید 8 کا اضافہ کیا اور مزید کرنے بھی جا رہے ہیں, اور اس میں یہاں پہ سندھ کے اندر مرین لائف بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم لوگ 23 نیشنل پارک جو ایک UN کی ڈیفینیشن ہے کہ جہاں پہ پوچنگ کی اجازت نہیں, جہاں ہنٹنگ کی اجازت نہیں, جہاں کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں, وہاں پہ صرف آپ جو ہے وہ نیچر کو ریزرو کر کے اور ایکو سسٹم کو ریسٹور کر کے اور اپنی بایو ڈائیورسٹی اور فلورا اینڈ فونا کو بچا سکتے ہیں. اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم 23 نیشنل پارک گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو ہماری دور حکومت کے اندر ہوا ہے. پھر پلاسٹک بیگز بین, پہلے بھی لوگ اس کے اوپر کام کرتے رہے, اور اربن فلڈنگ کی جو بدترین مثال ہے وہ کراچی کے اندر آپ کو ملتی ہے کہ جب بارش ہو تو پورا کراچی شہر چوک ہو جائے. اور اس میں بہت بڑا کام میں سمجھتی ہوں کہ انتظامیہ کی فیلئر کے ساتھ ساتھ یہ پلاسٹک یا سنگل پولیتھین جو بیگ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ہے. ہم نے اپنی منسٹری کے اندر اس کے اوپر کام کیا کہ سنگل پلاسٹک کو بین کرنا چاہیے. دو بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے یوزر کے اندر بھی, انڈسٹری کے اندر بھی, ہمارے ساتھ بھی, لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی ہم لوگوں نے اس کو اپلائی کروایا, اور ہماری خواہش بھی, ہماری کوشش بھی ہے کہ پلاسٹک پولوشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام صوبے جو ہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ ساتھ دیں. ریچارج پاکستان کی میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو کراچی کی اگزامپل دی کہ جب بارش اتنی تیز ہو جاتی ہے اس کے لیے ہماری چونکہ اور شہر ہماری اربن فلڈنگ ایک نیا فنامنا جو پاکستان کے اندر آیا ہے. 37 لوگ کراچی میں ایک ہی رات کے اندر شہید ہو گئے تھے. ایک طرف ہمارے پاس اتنی بارش کہ شہر کے شہر ڈوب جائے, دوسری طرف زمینوں میں کٹاؤ آ جائے, ہماری فصلیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں, ہماری زراعت کو اور ہمارے لوگوں کو نقصان اور انسانی جانیں بھی ضائع ہو جائیں. دوسری طرف تھر کے اندر بھوک افلاس اور خشک سالی سے اور قحط سالی سے بچے مر رہے ہوں. بلوچستان کے اندر 1200 فٹ سے پانی نیچے چلا جائے. وہاں پر ہم نے ریچارج پاکستان جو ہے ہم نے شروع کیا ہے. وہ آپ نیکسٹ جو ہمارا ٹارگٹ ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم اپنے جو ایکوافر ہے یا جو اپنی زمین ہے اس میں جو پانی کی کمی ہے یا جو نمی کی کمی آئی, ہم اس کو کس طرح جو اپنے ایکوافر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے جو کلین گرین پاکستان ہے, 10 بلین ٹری سونامی ہے, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, ای ویہیکل پالیسی ہے, ریچارج پاکستان ہے, پلاسٹک بیگز بین ہے, جو ہم اپنے 3 سالہ دور حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کام کیا ہے وہ 70 سالوں میں ہم نے نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس 2 سال ہیں, یقیناً ہمارے پاس 2 سال ہیں, ہم اپنے ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کر دیں گے, لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے 5 سال بھی, اور ہم اگلی 5 سال بھی PTI کی حکومت انشاءاللہ لیڈ کرے گی, اور ہم اپنی یہ جتنے بھی ٹارگٹ ہیں اس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور لاسٹ پہ جو SDG جتنی بھی گولز ہیں SDGs کے, اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے 2030 میں. جو تمام ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ زیرو ہنگر پہ چلے جائیں گے, ویمن رائٹس پہ چلے جائیں گے, پانی کی اویلیبلٹی ہوگی, کلین ڈرنکنگ واٹر کی فیسیلیٹیشن لوگوں کو ہوگی. اس میں ایک SDG گول 13 بھی ہے جس کو کلائمیٹ ایکشن بولتے ہیں. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پروگرام 3 سالوں کے اپنے گنوائے ہیں, اس کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ جورر اور انٹرنیشنل فورمز کہتے ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ ایکشن SDG گول 13 کو اپنے ٹارگٹ سے 10 سال پہلے ہی اچیو کرنے کے بہت قریب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں. یہ جتنے بھی کام ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہمارے دور حکومت کے اندر 10 بڑے ڈیم بھی ہم بنا رہے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے ٹارگٹ اسی 2023 تک یہ مکمل ہو جائیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان فیتے کاٹنے کے لیے نہیں سوچتے, الیکشن کے لیے نہیں سوچتے, ووٹ بینک کے لیے نہیں سوچتے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دیں, بلکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں. ایک ایسی نسل, ایک ایسا ملک جس کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے, اور وہ فورسی کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف اور بیٹر پاکستان ان کو ملے. تو آپ سب کا آخر میں دوبارہ سے آپ سب کو انٹرنیشنل اوزون ڈے آپ کو مبارک ہو, اور اپنے حصے کا ہر وہ رسپانسبلٹی اور وہ کام کیجئے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو تکلیف نہ پہنچے, بلکہ انوائرمنٹ کو ہیل کرنے میں ہماری وجہ سے جو ہے
वो इजाफा हो जाए। आप नाज़रीन, वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली ओजोन डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से ज़रताज गुल खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मटीरियल ना आए जो ओजोन लेयर के लिए खतरे का बाइस हो। उनका कहना था कि 17 इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बनाए गए हैं, उन पर हमने साइन किए हैं और उन पर हम अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाए हैं। पूरी दुनिया हमारी काविशों की मोतरफ है। उनका कहना था कि इमरान खान दुनिया के उन चंद नुमाया रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने माहौलियात पर बात की और उसकी तरफ पेशरफ्त भी की। हमारी कोशिश है कि अपनी गाड़ियों को बिजली पर मुंतकिल करें। प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए गए हैं।